ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ آج انڈیا میں ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، انڈیا اسٹینڈ ود فلسطین، اور یہ ٹرینڈ نمبر 1 پر ٹرینڈ کر رہا تھا۔ اس کے کچھ دیر بعد ہی کچھ اور ٹویٹ ہونا شروع ہوتے ہیں جس میں #، انڈیا اسٹینڈ ود اسرائیل کا استعمال کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، یعنی ایک بار پھر سے مسلم دشمنی ہم وطنوں کی جانب سے کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ حالانکہ انڈیا اسٹینڈ ود فلسطین میں کوئی ایسا ٹویٹ نہیں تھا جس میں ہندو مت کو کچھ کہا گیا ہو، لیکن اس کے باوجود ہم وطنوں کی جانب سے ایسی حرکت ہندوستان جیسے سیکولر ملک کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ ناظرین، ٹویٹر پر یہ ٹرینڈ کیوں چل رہا تھا، یہ جاننا بھی اہم ہے۔ الوداعی جمعہ کے موقع پر پوری دنیا میں اور بالخصوص فلسطین میں اسرائیل کے ناجائز قبضے کے خلاف احتجاج ہوتا ہے، لیکن اس بار اسرائیل نے سازش کر رکھی تھی۔ جب مسجد اقصیٰ میں فلسطینی جمع ہوئے اور جب وہ رات میں نماز ادا کر رہے تھے تو بربری اسرائیلیوں نے مسجد اقصیٰ کے اندر گھس کر نہتے نمازیوں پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں آنسو گیس کے گولے، چھوٹے بم اور ربڑ بلٹ کا کثرت سے استعمال کیا گیا۔ اس میں بلا تفریق بچے، بوڑھے اور عورتوں پر مسلسل حملہ کیا گیا، جس میں کل 300 سے زائد لوگ بری طرح زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی افواج نے مسجد کے اندر گھس کر فوراً فائرنگ شروع کر دی۔ لگاتار گولے کی آواز دل کو دہلانے والی تھی، لیکن جوان مرد فلسطینیوں نے ہمت سے مقابلہ کیا۔ نہ ہی بھگدڑ کی صورت پیدا ہوئی اور نہ ہی پیچھے ہٹے۔ اللہ اکبر کا سماع ایسا بدھا کہ گولوں کی آواز پھیکی پڑ گئی۔ ظالم اسرائیلیوں نے مسجد کے صحن میں بھی موجود لوگوں پر بھی بری طرح سے حملہ کیا، عورتوں، بچوں کو بھی گھسیٹا۔ لیکن ان سب کے باوجود ایک ایسی تصویر بھی سامنے آئی جو ایمان افروز ہے۔ ایک طرف گولوں کی آوازیں ہیں، ایک طرف چلاتے بلکتے سسکتے بچوں کی آواز، لیکن اس کے باوجود عورتیں نماز با جماعت میں مشغول ہیں۔ یقیناً ایسی ہی کوکھوں سے صلاح الدین ایوبی جنے جاتے ہیں۔ کچھ ایسی تصویریں بھی ہیں جس میں حیوانی افواج کی گرفت میں ہونے کے باوجود جو اطمینان، سکون اور مسکان دکھ رہی ہے، یقیناً وہ اللہ پر مضبوط ایمان کی دلیل ہے، جسے دیکھ کر دوسرے مسلمانوں کے ایمان میں یقیناً افزونی ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 57 اسلامی ممالک میں سے ترکی کے علاوہ کسی نے اس حملے کی مذمت تک نہیں کی، ایک ٹویٹ تک کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ آخر یہ بے توجہی کیوں ہے؟ یہ سمجھ سے پرے ہے۔ کیا ان ممالک کے حکمرانوں کو فلسطین، یروشلم اور مسجد اقصیٰ کی تاریخ اور پیشن گوئیاں نہیں معلوم ہیں؟ ناظرین، آخر کیوں یہودی بیت المقدس کے لیے ہر حد سے گزرنے کے لیے تیار ہے؟ یہ جاننا ضروری ہے۔ فلسطین کے شہر یروشلم میں موجود بیت المقدس دنیا کے تینوں بڑے مذاہب اسلام، یہودیت اور عیسائیت میں اہمیت کا حامل ہے۔ یہودیوں کے مطابق یہ جگہ ان کے مسیحا کی آمد کی جگہ ہے، جہاں سے وہ پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ وہیں عیسائیوں کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ کا شہر ہے، جہاں انہوں نے سولی پر چڑھ کر عیسائی قوم کو گناہوں سے
پاک کر دیا تھا، اور پھر وہ یہیں پر لوٹ کر آئیں گے اور عیسائی مذہب کی تصدیق کریں گے۔ لیکن مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور یہ یقین ہے کہ یہ قبلہ اول ہے، اور اسی کی طرف 17 مہینوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کر کے نماز ادا کی اور یہیں پر نبیوں کی امامت کی، یہیں سے سفر معراج پر روانہ ہوئے۔ اس کے علاوہ ہمارا یہ یقین ہے کہ یہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اسلام کی تصدیق کریں گے۔ یروشلم وہ سرزمین ہے جو تینوں مذاہب کے لیے فیصلہ کن مقام ہے۔ اب یہی کردار یروشلم کو قرب قیامت ادا کرنا ہے، یعنی یہ سرزمین کسی ایک مذہب کو سچ اور حق ثابت کرے گی، اس لیے اس کی اہمیت تینوں مذاہب میں ہے۔ اسی لیے پوری دنیا کے یہودی اسے ہڑپنے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں، جنگیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ دنیا کے نقشے سے فلسطین کا نام تک ہٹا دیا گیا ہے۔ وہیں دوسری طرف پوری دنیا کے بے غیرت مسلمان ہیں جنہوں نے صرف فلسطینیوں کے بھروسے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اور سلام ہے ایسے جواں مردوں کو جو پوری دنیا کا اکیلے سامنا کر رہے ہیں۔ اللہ اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔